السلام علیکم ناظرین، اقابلہ کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے اقابلہ میں کیا ہوا۔ جاملوش کے قیام کے علاوہ جزیرہ بین ناز میں ایک اور کشش مجھے کھینچ لائی تھی۔ یہاں فلورا موجود تھی، وہ فلورا جس کے سبب میں مہذب دنیا سے دور ہو گیا تھا، وہ فلورا جسے جب بیروت میں نے دیکھا تو مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑا، اعزاز چھوڑے، وطن کو خیرآباد کہا، اس کی رفاقت کے لیے میں نے اپنا پورا ماضی چھوڑ دیا۔ وہ فلورا بین ناز کے سردار ارمیگا کے بھائی نربگا کے قبضے میں تھی۔ فلورا جابر بن یوسف کی اتنی شان و شوکت، قوت و جبروت کے باوجود ابھی تک غیروں کے پاس تھی۔ یہ بات میرے غیرت کے لیے تازیانہ تھی۔ جب اس کا خیال آتا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ نربگا کا قوی ہیکل جسم روندنے کے لیے اعصاب میں کھلبلی ہونے لگتی۔ میں فلورا کو نربگا کے سامنے موت کا جام پلا سکتا تھا۔ مجھے اس کی موت گوارا تھی، مگر اس کے جسم پر نربگا کا تصرف کسی طور گوارا نہیں تھا۔ نربگا میرے نرگے سے نکل بھاگا تھا۔ توری کے مطوب سردار شوالا نے ذلیل و خوار ہونے سے پہلے مجھے ستانے اور دو پہنچانے کے لیے میرے محبوبہ فلورا کو نربگا کے حوالے کر دیا تھا۔ اب ایک مدت کے بعد وہ ساتھ قریب آ رہی تھی جب میں نربگا کا چہرہ مسخ کروں اور فلورا کی دید سے قلب و جا کو راحت پہنچاؤں۔ یہ کتنی لرزہ خیز بات تھی کہ میں فلورا سے قریب تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا ہر قدم میرا اس کا فاصلہ کم کر رہا ہے۔ ریت کا انبار اور سورج کا قہر ناقابل برداشت ہوا جا رہا تھا۔ اپنے حواس پر میں خود مسلط تھا اور پوری طرح ارد گرد سونگ کے چل رہا تھا۔ شام تک میں نے اپنے پیچھے کا فاصلہ چھوڑ دیا، پھر میں کچھ سوچ کے زمین پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں نے اپنا ذہن مکمل طور پر یکسو کیا۔ میں نے سوچا مجھے کسی بیل کی طرح آگے بڑھنے کی بجائے انسان کی طرح سوچنا چاہیے۔ نشے میں بہکنے کی بجائے رک کے کچھ دیر سستا لینا چاہیے۔ بھوک کا اور پیاس کا ذکر فضول ہے۔ اگر میری زبان بھی لٹک جاتی تو میں دیوتاؤں کی ثنا کرتا ہوا آگے بڑھتا۔ میں نے یہاں آ کے یہی سیکھا تھا، اطاعت اور جرأت۔ صحیح لوگوں کی اطاعت، صحیح سمت میں جرأت۔ جو اطاعت نہیں کرتے وہ کبھی مطیع نہیں بنا سکتے، جو مطیع نہیں بنا سکتے ان میں جرأت کا فقدان ہے۔ وہ صرف مطیع ہیں اور صرف مطیع غلام ہیں، غلام سب سے محفوظ ہیں۔ میں نے امسار میں جرقہ کی عبادت گاہ اور قصر شتار میں بارہا جاملوش کی اطاعت کا عہد کیا تھا۔ مجھے اعتماد تھا کہ میرے ذیل میں اس کا رویہ اس بات میں ہے۔ امسار کی فتح اس بات کا ثبوت تھی۔ میرے پیشانی پر جرقہ کی عبادت گاہ میں جس استوانی ہاتھ نے قبولیت کی مہر لگائی تھی، اس کا نشان ابھی تک محفوظ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں طریق بر اعظم کے سب سے عظیم طلسم خاتے میں جا رہا ہوں۔ وہاں کی آزمائشیں سخت ہوں گی، ذرائع کے صحرا سے شدید۔ جاملوش کا قرب آسانی سے حاصل نہیں ہو جائے گا۔ دل یہی چاہتا تھا کہ سب سے پہلے بین ناز کے سردار ارمیگا سے بین ناز کی مسند اقتدار چھینی جائے اور نربگا کے خون سے جرقہ کی کھوپڑی کو غسل دیا جائے۔ سب سے پہلے فلورا کی دید کی جائے، اضطراب کم کر کے جاملوش کی صحبت میں باریابی کی اجازت طلب کی جائے۔ لیکن میں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ مجھے سب سے پہلے جاملوش کی خدمت میں حاضری دینی تھی، کیونکہ اس سے طلب بڑھانے کا مطلب اقابلہ کی نظروں میں میری سرفرازی تھا۔ جاملوش کے علاقے میں داخل ہو کے اس کے پاس پہلے نہ جانا خلاف ادب بھی تھا۔ میں نے پھر جاملوش کی تمنا کی اور دوبارہ پورے جوش اور عزم سے صحراؤں میں اپنی بلند آواز کی ہیبت چاروں طرف بکھرا دی۔ میں نے کہا، اے مقدس جاملوش، اقابلہ کا غلام تیری رفاقت کا سدائی ہے، اس پر راستے روشن کر دے جو تیرے وصال کے کرب میں اتنی دور سے آیا ہے، اسے آسودہ کر۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ اٹھا اور میں نے تینوں سمتوں میں نگاہ دوڑائی۔ ریت کے گولے اٹھ رہے تھے، میرے پیشانی پر پہلی بار فکر کی لکیریں ابھری اور میں دوسرے ہی لمحے آگے چل پڑا۔ میں نے اپنے نوادر سے مدد نہیں لی، سمت کے تعین کے لیے سمورال کی مالا کے دانے روشن نہیں کیے، 24 اضلاع متحرک نہیں کیا۔ جاملوش کے علاقے میں یہ تمام کاروائیاں بے سود تھیں۔ میں کوئی مزاحمت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اپنا تمام ہوش جاملوش کے سپرد کر دیا، وہ جیسے چاہے مجھے استعمال کرے۔ میرے آگے وسیع صحرا تھا جہاں امید کی ہلکی سی کرن کے لیے کوئی درخت بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ پرند، نہ چرند، نہ پانی، نہ زندگی کے آثار۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دوسری دنیا کے کسی ویران اور غیر آباد سیارے میں آ گیا ہوں۔ چلتے چلتے رات ہونے لگی، صحرا کی تپش میں کمی آنے لگی اور میں ایک جگہ گرتے گرتے بچا۔ میں ایک قدم نشیب میں چلا گیا تھا، مگر میں نے اسے پھرتی سے روک لیا، ورنہ کسی گڑھے میں گر گیا ہوتا۔ مجبوراً مجھے شیپالی روشن کرنا پڑی اور یہ دیکھ کر میری پتلیاں سکڑ گئی کہ ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کی تہ شیپالی کی روشنی میں نظر نہیں آتی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے راستہ بدل کے جانا چاہا، لیکن آگے کا سارا راستہ نشیب میں تھا اور ڈھلوان بھی نہیں تھی۔ ایک دیوار نیچے کی طرف جاتی تھی جس میں اندھیرے کی سلطنت تھی۔ شیپالی سے اندھیرا کسی قدر دور ہو گیا تھا۔ میں شیپالی کی روشنی میں دیوار کے کنارے دور تک بھاگتا رہا، ہر طرف نشیب ہی نشیب تھا، اندھیرے کا سمندر اور لامحدود گہرائی۔ نیچے جانے والی دیوار کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی۔ اندھیرے کی اس نہر کی چوڑائی کا تخمینہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی پل دور دور تک کسی عبور کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ میں نے زمین پر لیٹ کر ٹٹول کے سیڑھیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، وہ تو ایک ہموار دیوار تھی۔ میں نے ایک وزنی پتھر اٹھا کے غار کے اندر پھینکا، اس کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی خاطر میں نے پتھر گرنے کی آواز سننے کے لیے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دی۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ جاملوش کا علاقہ تھا۔ تاریخ بر اعظم کے اس برگزیدہ ساحر نے اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط حصار کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ صرف جاملوش کی ساحرانہ قوتوں کا کمال تھا کہ بڑی افواج اور طلسمی قوتیں نشیب پار کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتی تھی۔ جاملوش کا وقار میرے دل میں جاگزیں ہو گیا اور میں نے اس مشکل وقت میں زیر لب اس کی سنائی کی داد دی، لیکن میری اس خوش دلی سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیا جاملوش یہاں نشیب کی تہ میں محفوظ ہے یا بحر سیاہ محض نظروں کا سیراب ہے؟ کیا یہ کوئی آزمائش ہے یا جاملوش کی طرف سے انکار کہ میں جزیرہ بین ناز میں داخل ہونے کی بجائے واپس ہو جاؤں؟ میری دانش مندی ہی یہاں میرا نقص بن گئی۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ شاید یہ جاملوش کے علاقے کا سحر تھا کہ میری قوت فیصلہ مفلوج ہو گئی۔
اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے خاموش بیٹھ گیا. بارہا شیفالی کی روشنی اندھیرے میں پھینکتا اور مایوس ہو کے پیچھے آ جاتا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. جزیرہ نثار میں داخلے کے وقت بھی دھند کی ایک دیوار درمیان میں آ گئی تھی، لیکن وہ دھند میری مسائی سے دور ہو گئی تھی. مجھے معلوم تھا کہ ہر نئے جزیرے پر طلسمی قوتیں اجنبی لوگوں کی آمد پر مزاحمت کرتی ہیں، مگر یہ سب سے ہولناک مظہر تھا. یہ دھند نہیں تھی، یہ نثار کا جزیرہ نہیں تھا، ساحر اعظم جاملوش کی سرزمین تھی. میں نے جرا کاکا کی کھوپڑی ہاتھ میں لے کر متعدد عمل پڑھے. میرے تمام عمل ضائع ہو گئے، نشیب پر نہیں ہوا. مجھے خیال آیا بین ناز میں دال ہوتے وقت میری برتری کے غرور کا پتہ جاملوچ کو ہو گیا اور اس نے مجھے عبرت سے دوچار کرنے کے لیے یہ قیامت خیز منظر تحلیل کیا. یہ سب فریب نظر ہے، مگر اب حقیقت ہے. طریق بر اعظم کے برگزیدہ عالموں میں ابھی میری بساط ہی کیا ہے؟ میں نے قصر شتار سے واپسی پر کاہن اعظم کرسام سے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا تھا کہ دیوتا مجھ پر مہربان ہے، ورنہ ابھی میرا درجہ سے عالم کے عالموں کی صفوں میں نمایاں نہیں ہے. اس کے بعد میں جارا کاکا کی عبادت گاہ میں 6 ماہ کے لیے گوشہ نشین ہو گیا تھا، اور وہاں بھی میں نے نوجوان لڑکیوں کے خون کی قربانی انگنت بار پیش کی تھی. لیکن تمام فضیلتوں کے باوجود میری حیثیت ہی کیا تھی؟ مجھے احساس کمتری نے گھیر لیا. میں اپنے آپ میں کڑنے اور جلنے لگا. یہ کیفیت وقتی ثابت ہوئی. کچھ ہی دیر بعد مجھے خود کو سنبھالنا پڑا. میں آگے بڑھنے کی بجائے سکون سے سوچنے کے لیے وہی کنارے پر دھرنا دے کر بیٹھ گیا. خوب، میں نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، میں تیرے تمام کرشموں کا قائل ہوں اور اس لیے کشا کشا تیرے پاس آیا ہوں. یہ کیسا انداز سے پذیرائی ہے، یہ کیا ادائے دلبرائی ہے. بس اب زیادہ حوصلہ نہ آزما. نہیں بلاتا تو نہ بلا، میں یہی بیٹھا رہوں گا. اور ختم کرنے کی ٹھان لی ہے تو ختم ہو جاؤں گا. میں نے کہنے کو کہہ تو دیا، لیکن کہہ کر میری تشفی نہیں ہوئی. یہ چب زبانی اور لسانی جاملوش جیسے زیرک اور ساحر کا دماغ کیسے برماتی. لہٰذا میں نے طے کیا کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے اور ایک طویل تدم مرگ آزمائش کے لیے تیار رہا جائے. میں نے ضد اوڑھ لی اور بھوک پیاس کی شدت میں کنارے پر لیٹا تارے گنتا رہا. مجھے چاند نظر آیا. مجھے اپنے گھر کا آنگن یاد آ گیا جہاں چاند روشنی پھیلاتا تھا. پھر توری کی گلیوں کی محفلیں ابرائی جن کی داغ بیل میں نے ڈالی تھی. دل میں ایک خوک سی اٹھی. مایوسی میں ماضی کی یاد آتی ہے. کیا میں نے اور جارا کاکا کی عبادت گاہ میں حاصل کیے ہوئے تمام ورد آگ کے گرد رقص کر کے دہراتا رہا. جارا کاکا کی کھوپڑی آگ میں جل رہی تھی. یہ شیفالی کی طلسمی آگ تھی اور ابدی آگ جو کسی تنکے اور جھاڑ شنکار کے بغیر روشن ہو جاتی تھی. اس میں کوئی کلام نہیں تھا کہ جاملوش قابلہ کی بارگاہ میں دال ہونے کا دروازہ ہے اور تاریخ بر اعظم میں سرخروئی حاصل کرنے کی درسگاہ. میرا علم نامکمل ہے اور میرا جذبہ لائق اتنا نہیں جب تک جاملوش کی نظریں عنایت میں تر مفضول نہ ہو. اگر قابلہ کے قصر میں باریابی کی اجازت نہ ملی تو بھی جاملوش کے دیے ہوئے درس بے سود نہیں جائیں گے. وہ میرے لیے نہ جانے کتنی راہیں روشن کر دیں گے. میں اپنے آپ میں گم مستانہ رقص کر رہا تھا. میرا جسم پسینے میں تربتر ہو گیا، یہاں تک کہ ارد گرد کی پیاسی زمین نم ہونے لگی. میں اس طرح آفتاب کے طلوع ہونے تک ورد کرتا رہا. میرا 24 استابی اچھل اچھل کے میرا ساتھ دے رہا تھا. صبح کی روشنی پھیلی تو شیفالی کی آگ ماند پڑ گئی اور میں نے اسے گلے میں ٹکا لیا. اپنے تمام نوادر سینے پر آویزہ کر لیے اور ذرا آگے چل کر نشیب میں جھانک کر دیکھا. میری آنکھیں خوف سے بند ہو گئی. اس گہرائی کی کوئی طے نہیں. سورج کی روشنی بھی طے کی نشاندہی کرنے سے قاصر تھی کہ میری بصارت وہیں تک دیکھ سکتی تھی جہاں تک اسے دیکھنا آتا تھا. اندر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جیسے زمین کے نیچے ایک اور دنیا آباد ہو. جھکتے ہوئے بھی ہول آتا تھا. اس کی گہرائی کا نہ کوئی خاتمہ تھا نہ ہی آغاز تھا. میں سمجھتا تھا دن کی روشنی میں یہ طلسم ہلکا پڑ جائے گا، مگر دن کی روشنی میں تو اور خوف معلوم ہونے لگا. میں اپنا سینہ پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں واقعی واپس چلا جاؤں یا یہ بیر ناز کا علاقہ نہیں ہے. میں کس جہنم میں آ گیا ہوں؟ میں مہذب دنیا کی کسی نادیدہ زمین پر تو نہیں آ گیا ہوں؟ اس خیال سے میرے رگ روپے میں جھجھلاہٹ سی ہوئی. واپسی کے لیے قدم نہیں مڑتے تھے. اس کشمکش میں حواس جانے لگے. ذہنی توازن بگڑنے لگا. میں لڑکھڑا کے گرا تو میرا 24 اجزا میرے سینے پر لہرانے لگا. اب کبھی سپر ڈال دی؟ میں نے خود سے پوچھا. نہیں، بالکل نہیں. تو پھر شیفالی کی آگ روشن کیوں نہیں کرتے اور اپنی ریاضت سے سخت دل جاملوش کا دل نرم کیوں نہیں کرتے؟ جاملوش کے قلب میں اپنا نقش کنندہ کرنے کے لیے میں نے جارا کاکا کی کھوپڑی کے سامنے آگ روشن کی اور 24 اجزا متحرک کیا. عزم کبھی پسپائی، کبھی ضد، کبھی شکست. پھر میں نے سوچا میں اس اندھیرے میں سمندر میں کود جاؤں کیونکہ اب صرف یہی ذریعہ بیر ناز میں دال ہونے کا رہ گیا ہے. لیکن قدم نہیں اٹھتے. میں اپنی جگہ پڑا رہ گیا. کمزوری کا غلبہ ہونے لگا. رگیں کھچنے لگی. مجھے پہلی بار بہت قریب سے موت محسوس ہوئی اور موت کا یہی احساس زندگی کی نوید ثابت ہوا. سب سے پہلے میں نے اپنے ذہن میں یقین پختہ کیا کہ میں بیر ناز کے علاقے میں موجود ہوں. دوسرے یقیناً یہ جاملوش کا علاقہ ہے کیونکہ تمام نوادر اور باطنی علوم سے آراستہ ہونے کے باوجود میں ان میں سے کوئی راہبری حاصل کرنے سے محروم ہوں. تیسرے یہ کہ جب موت ہی لکھی ہے تو پھر اپنی تمام مسائی کر کے اسے قبول کیوں نہ کر لیا جائے. چوتھے یہ کہ جو کچھ نظر کے سامنے موجود ہے وہ سب گمان ہے. غالباً میری کامیابی کی سب سے بڑی وجوہ یہی شخصی خوبیاں تھی کہ میں بدترین حالات میں تجزیہ و تحلیل کی دانش ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. اپنا ذہن آمادہ کر کے نکاحت کے عالم میں دوبارہ کھڑے ہونے کا عزم کیا اور اذیت تاک ریاضت میں مصروف ہو گیا. میں اپنی موت کا جشن خود منا رہا تھا کیونکہ اور لوگ جشن منانے کے لیے موجود نہیں تھے. ایک دن ایک رات اسی طرح گزر گئی. میں نے کئی بار جاملوش کو مخاطب کیا، کئی بار جھک کے نشیب میں جھانکنے کچھ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی. آخر مسلسل رقص، مسلسل کود پھان سے میری توانائی کا شرازہ بکھرنے لگا اور میں ڈھال ہو کر گر پڑا. ریت پر تڑپ تڑپ کر مرنے سے بہتر تھا کہ میں نشیب میں کود کے اپنی زندگی تمام کر دوں. اس میں مجھے
ایک مسلط بھی نظر آتی تھی کہ جاملوش میری عبادت کا امتحان تو نہیں لے رہا، کہ کہیں جاملوش میری جرت کا امتحان تو نہیں لے رہا ہے، بگرنا کوئی اور صورت زندہ رہنے کی موجود نہیں تھی۔ حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے اور انٹریاں کھنچ رہی تھی، دماغ پر پہاڑ رکھا ہوا معلوم ہوتا تھا اور پیروں کی جان نکل چکی تھی۔ یہ سب موت کے قرب کی علامتیں تھیں۔ میں نے آخری بات سب کو یاد کیا، سرنگا، سریتا، فلورا، ڈاکٹر جواد اور شیراٹ کو بھی، اور سلسلے میں مجھے سرنگا کی دیوی یاد آئی۔ میں نے اس کا بھی انتظار کیا، وہ نہیں آئی۔ پھر میں نے کاہو کی روح طلب کرنے کی جسارت کی، کاہو بھی نہیں آیا۔ میں نے قابلہ کو یاد کیا، اس کا حسین سراپا نظروں میں سما کے میں بحر سیاہ کے ساحل پر کھڑا ہو گیا، اور میں نے نکاہت کے عالم میں کہا، قابلہ تیرے لیے اور اے مقدس جاملوش تیرے لیے۔ جو شخص شدید ترین اذیت دہ مرحلوں سے بچ کے نکل آیا ہو، اس شخص کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ ایک کرن زندگی کی تھی، باقی تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ پھر بھی میں نے چھلانگ لگانے میں کافی پس و پیش کیا۔ میں نے باری باری سب کی تصویریں اپنے ذہن کے پردے پر دیکھی، جیسے موت کے بعد مجھے نہ دیکھنے کا شکوہ رہے گا، اور آخری وقت میں میرے ذہن میں میری ماں کا چہرہ تھا اور ساتھ ہی قابلہ کا بھی۔ سوچتے سوچتے میں نے آنکھیں بند کی اور نشے میں گرنے کا ارادہ کیا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کرنے پر خود پر نفرین کی اور مردانہ وار نیچے کی طرف دیکھا۔ میں آ رہا ہوں، میں نے جرات سے کہا، میں آ رہا ہوں سحروں کے سحر، میں آ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ میرا وجود فضا میں معلق ہو گیا۔ گہرائی میں جاتے وقت سانس خوفزدہ ہو کے ساتھ چھوڑنے لگتا ہے۔ میں نے اس کی ڈوری اپنے ذہن سے باندھے رکھی اور اپنی آنکھیں کھلی رکھی۔ میں تیز سے نیچے کی طرف جا رہا تھا، اچانک مجھے طے میں سے وحشیانہ آوازیں آنے لگی۔ رفتہ رفتہ اتنی شدید ہوتی گئی کہ مجھے اپنے کان بڑی مشکل سے بند کرنے پڑے۔ فضا میں معلق ہوتے وقت جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے پہلی بار ہوا۔ پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے ہاتھ پاؤں گرفت میں رکھے، ایک سیدھ میں گرنے لگا، اور اس راستے ہی میں مجھے اپنی زندگی کی امید پیدا ہو چلی، لیکن گہرائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یہ ایک اعصاب شکن حالت تھی۔ میں فضا میں معلق تھا، نیچے کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اس گہرائی میں نیچے جانے کے بعد اوپر آنے کا سوال نہیں تھا۔ اگر یہ کوئی اور مخلوق ہے تو وہ درندوں کی طرح منہ پھاڑے میرے گوشت کی منتظر ہوگی۔ خوف کی کتنی سرد لہریں آ کے گزر گئی، سارا جسم سنسنا رہا تھا، جسم کی ساری طاقت سینے میں اود کر آئی تھی۔ جب نیچے کی طرف نگاہ جاتی تو یہ کیفیت اور سوا ہو جاتی، لیکن جتنا نیچے گرتا گیا اعصاب معتدل ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد سیاہ بادلوں کے نرگے میں تھا، شور اور تیز ہو گیا، جیسے لاکھوں ہزاروں افراد نعرہ زن ہو، جیسے قیامت آ گئی ہو۔ ان بادلوں میں سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر ان بادلوں کے بعد کچھ روشنی سی نظر آئی، آنکھوں کے سامنے بجلیاں سی لہرا کے گزر گئی۔ اگلے چند لمحوں کی جان کا اذیت کے بعد میں سطح زمین پر تھا اور نرم سبزہ محمل کی طرح میرے جسم پر چبھنے لگا تھا۔ میں زمین پر آ گیا تھا۔ میں نے اوپر نگاہ دوڑائی، اوپر آسمان اور بادلوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ میری آنکھیں دہشت کم کرنے کے لیے بے اختیار بند ہو گئی، لیکن کسی کے قدموں کی چاپ سے مجھے سکون کا یہ موقع بھی نہیں ملا۔ میرے سامنے بیر-ناز کا پہلا آدمی، ایک تنومند نوجوان کھڑا تھا، سرتپا برہنہ، اس کے خد و حال بہت جاذب نظر تھے، اس کی آنکھیں دہتے انگاروں کے مانند روشن تھیں۔ مجھے اسے نظریں چار کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا، یہ سبز پوش زمین تھی، لیکن یہاں دو تین جھونپڑی کے سوا آبادی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نوجوان خاموش کھڑا مجھے گھور رہا تھا، اس کی نگاہیں مجھے اپنے سینے کے پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک نئی جگہ پر پرانے لوگوں کے درمیان کسی اجنبی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی اس وقت میری تھی۔ ہم دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ کون ابتدا کرے۔ اے معزز نوجوان، آخر میں نے یہ سکوت توڑا۔ کیا میں صحیح مقام پر آیا ہوں؟ کیا مجھ سے کوئی لرزش سرزد ہو گئی ہے؟ ہاں، جزیرہ توری کے نامور سردار، انصار اور باغبان کے فاتح، نوجوان نے وقار سے مجھے مخاطب کیا، تم سے کوئی لرزش سرزد نہیں ہوئی؟ تم ان باکمال لوگوں میں شامل ہو گئے جو مقدس جاملوش کی اعانت پر آنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ نوجوان کے خوشدلانہ کلام نے میری نظروں میں توانائی پھونک دی اور میں اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تحریک براعظم کے مخصوص انداز میں سے سلام کیا۔ کیا میں مقدس جاملوش کی صحبت دلنشین کی سعادت سے بہرور ہو سکتا ہوں؟ اس کی دید کی تڑپ ہی مجھے یہاں لائی ہے۔ نہیں، وہ سختی سے بولا، اپنی زبان اپنے منہ میں بند رکھو۔ مقدس جاملوش کم سے کم لفظ بولتا ہے اور کم سے کم لفظ سننا پسند کرتا ہے۔ یہ تصنع، یہ قدرت بیاں اسے مرغوب نہیں، وہ اشاروں میں بات کرنے کا عادی ہے۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، میں نے اجلا سے کہا، لیکن میں نے دروغ گوئی سے کم نہیں لیا، حقیقت حال بیان کی ہے۔ دروغ گوئی؟ نوجوان نے خوفناک کہکا لگایا، جاملوش کے علاقے میں دروغ گوئی؟ جابر بن یوسف، تم شاید اپنے وقت سے پہلے یہاں آ گئے ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے جھم کر کہا۔ معذرت خواہ؟ ساحروں کی زمین میں معذرت، معافی، درگزر؟ اس کا کہکا نہیں رکا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں، تمہارا قیاس درست ہے، میں نے ہجالت سے کہا۔ میں بدحواس ہو گیا ہوں، برسوں پہلے مقدس جاملوش کا ذکر سنا تھا، خوش قسمتی سے اب میں یہاں موجود ہوں، اور مجھ سے کتنی دور ہے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا اور بات ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ تاریخ براعظم کے زمانوں اور مکانوں پر حاوی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو توری اور باغبان کے دور افتادہ علاقوں میں تم سے دور تھا؟ نوجوان نے اس بار بھی تلخی سے کہا، اگر تم بدحواس ہو تو تمہیں اپنے حواس درست کرنے سے پہلے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ او، میں بہت نادم ہوں، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تم جو کہتے ہو میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں خاموش ہوا جاتا ہوں، یقین کرو میری زبان میری قید میں ہے۔ اس کے بعد میں سعادت مندی سے خاموش کھڑا ہو گیا۔ وہ جاملوش کا بہترین ترجمان تھا، اس کی پروقار گفتگو اس امر کی دلالت کرتی تھی کہ اسے جاملوش سے خاص قربت نصیب ہے۔ میں نے اس نوجوان کو شیشے میں اتارنے کے لیے غور کرنا شروع کر دیا۔ تم انتظار کرو گے؟ اس نے حکم دیا۔ میں ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ مقدس جاملوش اپنی ریاضت میں غرق ہے، یقیناً دیوتاؤں سے اس کا رابطہ ہوگا۔ میں نے خوش کلامی کی۔ کون جانے؟
وہ فکر مند لہجے میں بولا، وہ کون سے نئے عمل میں مصروف ہے، اس کا سحر سب سے برتر ہے۔ میں نے اپنی زبان پر کفر لگا لیا، میرے لیے کوئی حکم؟ ہاں، وہ چونکتے ہوئے بولا، تمہیں مقدس جاملوش کی خانقاہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سبززار پر دور ایک جھونپڑی نمودار ہوئی۔ میں ششدر رہ گیا، جیسے وہ گوشہ میری نظر سے اوجھل تھا اور اچانک نمودار ہو گیا، اور میرے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ چلنے لگا، میں نے اس کی تقلید کی، ہم دونوں جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ نوجوان نے ایک سرسری نظر سے اسے دیکھا اور مختلف شکلیں بنا کے مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشروبات کے متعدد گھڑے، چوکیاں، بستر کے لیے خشک نرم سبزہ، پتھر کے برتن، پتھر کے تھال میں رکھا ہوا گوشت اور جنگلی پھل جھونپڑی میں نازل ہو گئے۔ میں ادھر ادھر نظر دوڑاتا اور چونک کر دیکھتا رہا۔ میرے لیے یہ عمل اتنا چونکا دینے والا نہیں تھا، مگر جس پھرتی بے نیازی سے نوجوان نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جھونپڑی میں ترتیب دے دیا تھا، وہ اس کے سارانہ کمال کا ثبوت تھا۔ وہ ایک چوکی پر بیٹھ گیا اور میں نے اس کی خدمت میں گھڑے سے لوٹ کے ایک مشروب پیش کیا۔ وہ اسے گٹاگٹ پی گیا۔ اس کے بعد میں نے بھی اپنے حلق کو غسل دیا۔ کئی دن سے میں بھوکا پیاسا تھا۔ یہ زہر انڈیلا تو جسم میں روشنی سی ہو گئی۔ میں اس کے سامنے جاملوش کے لیے اپنے انتہائی جذبات کے اظہار کا خواہشمند تھا، مگر اس نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں بڑی بے چینی محسوس کر رہا تھا اور اتنے حیران کن سفر کرنے کے بعد یہ خاموشی اور اس کا یہ انداز بہت اکتا دینے والا تھا، جیسے ہم زمانے سے ایک دوسرے سے واقف ہیں اور اب کسی رسمی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں ہمتن اشتیاق بیٹھا رہا اور اسے مشروب پر مشروب پیش کرتا رہا۔ تم یہی قیام کرو گے؟ اس نے کسیلے لہجے میں کہا۔ درست ہے، میں نے مختصر کلامی پر اکتفا کیا۔ پھر وہ خاموش بیٹھ گیا۔ میں پہلو بدلنے لگا۔ اس نے شاید میری کیفیت بھانپ لی اور وہ مسکرانے لگا۔ میری ہمت اٹھ کر آئی اور میں نے عجز کے ساتھ کہا، اگر مناسب سمجھو تو تعارف کرا دو۔ کارنیل۔ میں بات بڑھانے کے لیے بڑھا، لیکن پھر جھجک کے رک گیا۔ معزز کارنیل، ممکن ہے میں کوتاہیوں کا مرتکب ہوتا رہوں، کیا میں امید رکھوں کہ تم مجھے جاملوش کے علاقے میں رہنے کے آداب سے آگاہ کرو گے؟ میں نے گفتگو جاری رکھنے کا بہانہ تلاش کیا۔ کارنیل ایک مشکل آدمی تھا۔ وہ میری صورت تکنے لگا، آداب، ہفگی اور ترشی سے بولا، جسے آداب نہیں آتے اس نے یہاں آنے کی جرت کیوں کی؟ کیا جاملوش کوئی بادشاہ ہے؟ وہ علم کو فوقیت دیتا ہے، اسے کسی چیز سے رغبت نہیں ہے۔ تمہارا علم تمہارا ادب ہے۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کارنیل طویل بیانی پر مجبور ہو گیا تھا۔ میرا مطلب تھا، میں نے وضاحت کی، کہ تم سے علم سیکھوں گا اور جاملوش کو خوش رکھوں گا۔ نوجوان کارنیل نے ایک بدمست انگڑائی لی۔ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز غیر معمولی تھی۔ وہ اٹھا، کچھ کہے بغیر جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے چلنے والا تھا، مگر وہ جھونپڑی سے باہر آتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں واپس جھونپڑی میں آ گیا اور میں نے گوشت اور پھلوں کے ہوان پر وحشت سے منہ مارنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے پورا خوان میرے معدے میں پہنچ گیا اور میں نے مشروب کا ایک قد لوٹ لیا۔ آدھا میرے جسم پر گر گیا، مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا۔ جاملوش کی اجازت سے میری آنکھیں مچ گئیں، میں طویل نیند سو گیا۔ میری آواز خوفناک اور بے ہنگم شور کی وجہ سے کھل گئی۔ دل و دماغ میں تر و تازگی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میں باہر آ گیا اور رات کے وقت میں میدان میں ایک قیامت خیز نظارہ کیا۔ سبز پوش میدان میں بے شمار ہیولے لرز رہے تھے۔ ہیولے ایک دم سیدھے ہوتے اور پھر زمین پر جھک جاتے۔ ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جو یقیناً کسی زبان سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ وہ لرزہ خیز چیخیں تھیں، مگر ان میں بڑا تواتر تھا۔ سارا میدان انہی دہشت انگیز ہیولوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان کے چہرے واضح نہیں تھے، انسانی جسم کے مطابق مرتش ہوتی ہوئی دھواں اشکال تھیں، جو مختلف صفوں میں کسی کے سامنے اطاعت کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان کی آواز میں دل سوزی کی کیفیت تھی۔ وہ شخص موجود نہیں تھا جس کے سامنے وہ ہیولے منہ کیے کھڑے تھے۔ پھر یکایک وہ زمین بوس ہو گئے اور چیختے ہوئے اٹھے۔ انہوں نے اپنا رخ بدلا اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ سب میری طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ میری جھونپڑی سے کترا کے دوسری سمت نکل گئے اور لمحوں میں میدان میں خاموشی چھا گئی۔ یقیناً یہ نادیدہ روحوں کا بہت بڑا اجتماع تھا۔ وہ روحیں جو جاملوش کی تابع تھی۔ گروما نے مجھے یہ منظر دکھایا تھا، مگر جاملوش کے علاقے میں ان کی تعداد بے شمار تھی اور وہ کسی غار میں قید نہیں تھی، آزاد تھیں، گویا جب جاملوش چاہتا انہیں طلب کر لیتا۔ اس واقعے سے میرے قلب پر جاملوش کی عظمت کی چھاپ گہری ہو گئی۔ میں نے اپنے رویے پر نظر ثانی کی اور مجھے زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ احتیاط ممکن نہیں تھی کہ میں انتظار کے کرب سے بچنے کے لیے اور جاملوش کی خوشنودی کے لیے ریاضت میں غرق ہو جاؤں۔ جب جاملوش کا فرصت ہوگی وہ مجھے طلب کر لے گا۔ چنانچہ میں اپنی جھونپڑی میں مقیم ہو گیا۔ جابر بن یوسف جیسے فعال شخص کے لیے یہ غیر متعین، متذبذب، غیر واضح صورتحال سخت پریشان کن تھی، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ جبر، صبر، استقامت اور حرکت ہی میری خوبیاں تھیں۔ اس کشمکش میں مجھے ایک بہتر راستے کی تلاش بہر صورت کرنا تھی۔ یہ مسار نہیں تھا جہاں کے بازاروں اور گلیوں نازمات کے شبستانوں میں سرشوریاں کرتا پھرتا۔ یہ جاملوش کا طلسم خانہ تھا جس کی مثبت نگاہیں تاریخ بر اعظم اور قابلہ کی نظر میں میری برتری کی علامت تھی۔ پس میں فلورا کو بھول کے نربکا کے لیے اپنا اشتعال دبا کے اور آنے والی کل سے بنیاز ہو کر بیٹھ گیا۔ یہیں سے اس فسوق ہے سرزمین میں میری قسمت کے فیصلے ہونے والے تھے۔ یہاں میں جس قدر بھی محتاط ہوتا کم تھا، اور یوں بھی جب چاروں طرف سے مایوس ہو کے میں اندھیرے سمندر میں کود گیا تھا تو اس وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرا خاتمہ ہو گیا۔ اب جو زندگی ملی تھی اسے میں ایک ریاض سمجھتا تھا، چنانچہ یہاں کے کرو ابتلا سے نبرد ازما ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ دوسرے دن صبح میں اپنی ریاضت میں منہکم تھا کہ مجھے احساس ہوا کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اٹھانے کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ میں نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، مگر اس نے میری گردن پکڑ لی اتنی زور سے کہ مجھے اپنے ہاتھ مجبوراً اٹھانے پڑے۔ میری اس مزاحمت سے میرے رخسار پر ایک
اتنا شدید تماچا پڑا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے. میں نے اپنے ہاتھ پر شپالی لے لی. میرا خیال تھا کہ میں وہ ندیدہ ہاتھ شپالی سے جلا دوں گا، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے اوپر سے میرے بال پکڑ لیے. اس نے مجھے اپنی پوری قوت سے کھینچ لیا اور جھونپڑی سے باہر پٹک دیا. باہر آ کر مجھے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے. یہ صرف ایک احساس تھا، کوئی آواز نہیں تھی. میں آگے چلنے لگا. سبززار پر ایک جگہ میرے قدم رک گئے اور میں خود بہت زمین پر گر گیا. میں نے بے اختیار سر اٹھایا تو کرنیل کھڑا تھا. تم مزاحمت کر رہے تھے؟ اس نے خوفناک آواز میں کہا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی آزمائش ہے. میں نے نتوانی سے کہا. تم نے اپنے نوادر نہیں آزمائے؟ میں سمجھتا ہوں یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چلنے لگا. میں بھی کسی کتے کی طرح دم ہلاتا اس کے پیچھے چلتا رہا. میری نگاہوں کے سامنے ایک کھنڈر تھا. کرنیل اس میں داخل ہو گیا. کھنڈر میں ایک بے نام بو پھیلی ہوئی تھی. کرنیل نے ہاتھ بلند کیا. ایک ستون کے قریب کو اس سے برہنہ شخص ابھرا اور کرنیل کے آگے سربسجود ہو گیا. کرنیل نے مجھے اور اسے بیک وقت اشارہ کیا. میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن نمودار ہونے والے شخص مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہا تھا. میں بھی کمر کس کے کھڑا ہو گیا. وہ اتنی تیزی سے میرے طرف بڑھا کہ اس نے میرا توازن بگاڑ دیا. میں ستون سے ٹھوکر کھا کے گرا. مشتعل شخص نے مجھے آسانی سے ہاتھوں پر اٹھا لی. اس سے زیادہ بے بسی اور کیا ہوگی کہ میں اس کے ہاتھ پر دراز تھا. اس نے کرنیل کی طرف دیکھ کر مجھے پھینک دیا. میں عمارت کے شکستہ پتھروں پر دھڑام سے گرا اور میری کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. دو طرف سے میری حالت ابتر ہو گئی. یہ کیسا رویہ تھا؟ میں اس کی کوئی تشریح یا تعبیر کرنے سے قاصر تھا. مجھے یقین تھا کہ اب میں جانبر نہ ہو سکتا. کرنیل اور قبل حبسہ شخص چشم و زن میں کھنڈروں میں گم ہو گئے اور میں کراہتا رہ گیا. سارا جسم ہل گیا تھا. جاملوش کے شاگردوں کو ایک کھلونا مل گیا تھا. میری حالت وہی تھی جو توری میں داخلے کے وقت تھی، جب میرے گلے میں کچھ نہ تھا. ان حرکتوں سے جاملوش کے شاگردوں کا کیا مقصد تھا؟ درد کی شدت سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی. مجھے غصے نے اپنے سحر میں لے لیا. میں نے بڑی مشکل سے اس سحر کا توڑ کیا. جاملوش کے طلسم خانے میں غصے اور تیش کا کوئی جواز نہیں تھا. جو ستم ڈھایا جائے اسے برداشت کیا جائے. میں لاکھوں فٹ نیچے نشیب میں تھا. باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. میں وہیں ڈھیر ہو گیا. اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. ہوش میں رہنے کی کوشش کرتا تھا. ہوش چھنا جاتا تھا. جس طرف سے اٹھنے کا ارادہ کرتا جسم انکار کر دیتا. میں نے اس کیفیت میں خندہ پیشانی سے جاملوش کا نام پکارا. جاملوش تیری شنودی کے لیے. تھوڑی دیر میں عمارت میں کھڑکھڑ کی آواز آنے لگی اور لمحہ با لمحہ قریب ہوتی گئی. میں سمجھا اب کوئی نئی افتاد آنے والی ہے. سامنے دیکھا تو دہشت سے میری چیخ نکل پڑی. ایک بے حد کری عورت منمناتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی. اس کے جسم پر کھال جھول رہی تھی. اس کے دانت جھڑ چکے تھے اور جو 3 دانت باقی تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے. سارے بال بھورے رنگ کے تھے. کسی نے استخوانی ڈھانچے پر کھال چڑھا دی تھی.